علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان میں سے کچھ نمازیں وہ ہیں جو دن میں ادا کی جاتی ہیں، کچھ نمازیں وہ ہیں جو رات میں ادا کی جاتی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 نمازوں کو جمع کر دیا ہے۔ فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئی۔ سورج کے ڈھلنے سے یعنی زوال کے بعد سے رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں آ گئی۔ اور آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ یہاں قرآن الفجر اور فجر کا قرآن، اس سے مراد ہے فجر کی نماز۔ تو یہ 5 نمازیں ہو گئی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے بھی آ کر نماز میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں 5 نمازیں جمع فرما دی ہے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ تو یہ 5 نمازیں اس آیت میں آ گئی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ فجر کی نماز مشکل ہوتی ہے اس کو ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد آنا، اس لیے کہ اس وقت لوگ سوتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور آج کل تو اتنی سردی ہے، یہ سردی کے زمانے میں گرم بستر ہو، اور انگلینڈ کے اندر یہاں جو سردی ہے تو بڑی سخت سردی ہوتی ہے۔ اس سردی میں صبح گرم بستر چھوڑنا، کمرے میں ہیٹنگ لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑنا، اٹھنا، وضو کرنا، مسجد آنا، نماز پڑھنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کئی سالوں پہلے ایک بات کی تھی، وہ یہ کہ دیکھو سردیوں میں لوگ گھومنے جاتے ہیں، یہاں تو سردیوں میں لوگ اتنا نہیں گھومتے ہیں، پاکستان والے ہمارے لوگ سردیوں کے بڑے شوقین ہیں، وہ سردیوں میں جاتے ہیں مری گھومنے، برف دیکھنے جاتے ہیں۔ یہاں والے لوگ سردیوں سے تنگ ہیں۔ انگلینڈ والے لوگ تو کہتے ہیں سورج نکلے، گرمی ہو، اور پاکستان والے وہ سردیوں میں مری جاتے ہیں، کہتے ہیں برف دیکھنے جا رہے ہیں، اور برف میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ تو سردیوں میں مری جانا آسان ہے اور برف دیکھنا آسان ہے، اور صبح گرم بستر چھوڑ کر مسجد آنا مشکل ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر، اللہ اکبر، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فرشتے بھی اس نماز میں آ کر شریک ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، وہ بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز سردیوں میں گرم بستر چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ثواب بھی اس پر کتنا ملتا ہے، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے ذمے میں کوئی آ جائے تو اس کو کیا نقصان، اس کو کیا نقصان، وہ تو پھر اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ اگر مل گیا، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وعید سنائی ہے۔ جہاں فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے اس کے پڑھنے پر آپ نے فضائل سنائے اور نہ پڑھنے پر وعید بھی سنائی۔ اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ فجر کی نماز تو اس لیے بھاری ہے کہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو بستر چھوڑنا مشکل ہے، اور عصر کی نماز اس لیے کہ وہ دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں یا اس وقت کام ختم کر کے گھر آتے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے تو نماز پڑھنا، مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا یہ 2 نمازیں منافق پر بھاری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے، اگر معلوم ہو جائے کہ ان 2 نمازوں پر کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی فضیلت ہے، تو وہ گھسٹ کر نماز پڑھنے کے لیے آیا، وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو نماز، فجر کی نماز خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ فجر کی نماز ضرور پڑھیں، اور فرمایا اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان فرشتے آتے رہتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی دن کی ہے، کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی رات کی ہے، یہ فرشتے تمہارے اندر آتے رہتے ہیں۔ اور عصر اور فجر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے رات گزاری ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے یہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، یسألہم ربہم وہو اعلم بہم، اللہ باوجود اس کے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کو سارا علم ہے، لیکن اللہ پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس طرح چھوڑ آئے ہو، دنیا میں میرے بندے کیا کر رہے تھے، اللہ کو علم ہے وہ کیا کر رہے تھے، لیکن اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے تم بتاؤ میرے بندے تم کس طرح چھوڑ کر آئے، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ آج فجر میں جب ہم نماز کے لیے گئے تو ہم وہاں سے واپس آئے ان کو اس طرح چھوڑ کر آئے، یا ہم ان کو چھوڑ کر آئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے،
اور ہم جب گئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اللہ رب العزت روزانہ ہماری حاضری لگاتے ہیں. جس طرح استاد حاضری لگاتا ہے نا رجسٹر میں، شاگردوں کی، بچوں کی اسکول میں، مدرسے میں حاضری لگتی ہے، ہاں بھائی فلاں فلاں نہیں ہے تو غیر حاضری لگ گئی. اللہ کی یہاں بھی حاضری لگتی ہے کہ کون نماز پڑھنے آ رہے کون نہیں آ رہے. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر فجر کی نماز ضرور پڑھیں. اور باقی نمازیں تو مسلمان پڑھتے ہیں، ساری نمازیں مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو اچھے مسلمان ہیں. لیکن جو سستی کرتے ہیں وہ سستی نہ کریں. اچھا ایک بات یہ بھی بیان کر دوں، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ تو نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وظیفہ بتائے. کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائے، ایسا وظیفہ بتائے کہ فجر میں آنکھ کھل جائے. کوئی وظیفہ بتائے کہ فجر میں آنکھ کھل جائے. تو ٹھیک ہے میں وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، لیکن وظیفہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھو وظیفہ تو میں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو نیت بھی کرنی پڑے گی، عزم بھی کرنا پڑے گا. دیکھو بھائی کسی کی فلائٹ ہو صبح 6 بجے 5 بجے، ہاں وہ رات بھر اس کو نیند آتی ہے، وہ کتنے الارم لگا کے رکھے گا؟ 3-4 الارم لگا کے رکھے گا، صبح اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے، ہاں اور 5 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، 4 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. وہ آرام سے اٹھتا ہے، اس کی فلائٹ مس نہیں ہوتی، پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عزم. ایسا عزم ہو، ایسی نیت ہو، الارم بھی لگائے، نیت بھی کرے، عزم بھی کرے. اس کے بعد وظیفہ آپ نہ بھی کرے تو آنکھ ویسے ہی اٹھ جائے گی، آنکھ کھل جائے گی آپ کی. وظیفہ نہیں بھی کیا تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی. کبھی کسی نے مولوی صاحب سے کہا ہے مجھے صبح جو ہے 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، آپ وظیفہ بتائیں. میں عمرے پہ جا رہا ہوں، 6 بجے میری فلائٹ ہے، کوئی وظیفہ بتائے میں اٹھ جاؤں رات کو. کوئی نہیں پوچھتا. بہرحال عزم کرے، نیت کرے، پکا ارادہ کرے فجر کی نماز کا. اب وظیفہ بھی سن لو، وظیفہ بھی پڑھ لیا کرے. وظیفہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، بزرگوں کا یہ تجربات ہوتا ہے، مجرب وظائف ہے. سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہاں سے لے کر آخر تک یہ 2 آیتیں فرماتے ہیں علماء، اللہ والے فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں پڑھ لو، پختہ عزم کر لو، اللہ صبح تمہاری آنکھ کھول دے گا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی ان کو دیکھا، ساری زندگی کوئی الارم نہیں لگاتے تھے. عشاء کے بعد سو جاتے تھے، رات کو 2-2:30 بجے تقریباً وہ اٹھتے تھے. صبح تک ان کے معمولات تھے، ذکر و اذکار، تلاوت، وہ جو بھی کرتے تھے روزانہ. اللہ اٹھا دیتا ہے. یہ سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا کرے. ہمارے بزرگوں سے یہ ہم نے سنا ہے اور منقول ہے کہ آخری 2 آیتیں پڑھے. میں 4 آیتیں پڑھتا ہوں سورہ کہف کی آخری. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہاں سے آخر تک یہ پڑھ لیا کرے اور نیت کر لیا کرے، اللہ اٹھا دے گا فجر کی نماز کے لیے. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرے. اچھا فجر کی نماز کے بعد سوئے بھی نہیں، کوشش کرے فجر کی نماز کے بعد نہ سوئے، یہ مبارک وقت ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسا کوئی شریعت میں حکم نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونا منع ہے یا ناجائز ہے، ایسا نہیں. احادیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت برکت والا وقت ہوتا ہے، لہذا اس وقت سونا مناسب نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے
مسلم شریف کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک شخص نے پوچھا، سماک بن حرب نے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ مجلسوں میں ہم بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ تشریف جدھر نماز جس جگہ نماز پڑھتے وہیں تشریف فرما ہوتے سورج طلوع ہونے تک۔ سورج طلوع ہونے تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہتے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے، اور آپ وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور صحابہ آپس میں باتیں بھی کرتے تھے۔ اور وہ راوی کہتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صحابہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، کبھی جاہلیت کے پرانے زمانے کے واقعات بھی سناتے تھے، ہنستے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے تھے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ صحابہ کرام کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اور تمام صحابہ جو وہاں بیٹھتے تھے سورج طلوع ہونے تک وہی بیٹھے رہتے تھے۔ یہ مبارک وقت ہے، اگر سونا بھی ہو تو سورج طلوع ہونے کے بعد سوئے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور تو صبح کے وقت تو ہمارے یہاں لوگ سوتے رہتے ہیں، مجھ سے کسی نے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں تو پاکستان یہاں رہتے ہیں، لیکن پاکستان تو ہے ہماری جائے پیدائش ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہو گیا جی، معاشی طور پر کمزور ہو گیا، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی اس کی وجہ جتنی وجہ اور بھی ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان تو فجر کے بعد سوتا رہتا ہے، اور فجر کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے مسلمان، اور جناب سوتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب لشکر بھیجتے، صبح کے وقت بھیجتے تھے۔ ایک صحابی ہے صخر، وہ جب اپنا تجارتی سامان بیچتے تھے تو فجر کے بعد بیچتے تھے، چنانچہ ان کی اسی روایت میں آتا ہے کہ وہ فجر کے بعد اپنا تجارتی سامان بیچتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مالدار ہو گئے۔ تو ہمارے یہاں تو لوگ سوتے رہتے ہیں، کراچی میں کراچی سے ہوں تو مجھے پتا ہے، یہ جتنے بزنس مین، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ زور تک سوتے رہتے ہیں، خاص طور پر کپڑے والے، کپڑوں کا جتنا بھی کاروبار ہے یہ سارے زور کے بعد دکانیں کھلتی ہے۔ آپ کراچی میں چلے جائیں، کپڑوں کی جتنی بڑی مارکیٹیں ہیں وہ سب فجر زور کے بعد کھلتی ہے۔ آدھا دن تو سونے میں گزار دیا تو برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر کہتے جی مولوی صاحب دعا بتائے، وظیفہ بتائے۔ یہی وظیفہ ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں، صبح فجر کے بعد نہ سوئے، کاروبار پہ جائے، اس سے برکت ہوگی۔ دنیا جہاں کے تعویذ رکھو، فجر کی نماز نہیں پڑھے، برکت کہاں سے ہوگی؟ اس کی کوشش کرنی چاہیے، فجر کے بعد پھر نہ سوئے، سونا بھی ہو تو پھر بعد میں سوئے، اس وقت نہ سوئے۔ فجر کا جیسے وقت شروع ہوا طلوع تک یہ مبارک وقت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فجر کے بعد مت سویا کرو، اس وقت اللہ رب العزت رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ تو رزق تو باقی لوگ لے گئے۔ یہاں انگلینڈ میں سارے یہ جتنے لوگ آپ دیکھ صبح سویرے اٹھ کر آفسوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے اس ملک میں، وہ سب سے پہلے اپنے جناب کیا ہے آفس میں پہنچا ہوتا ہے۔ میرے یہ بچے چھوٹے تھے، یہ حسن چھوٹا تھا، اس کو اسکول لے جاتا تھا میں، تو اسکول تو یہاں جلدی کھل جاتا ہے،
اب صبح 8:30 بجے میں ان کو اسکول پہنچاتا تھا، تو میں سردی کا زمانہ ہے، اور وہ جو پرنسپل ہوتی تھی اسکول کی وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، باہر مین ڈور پہ کھڑی ہوتی تھی، باقی ٹیچر سٹاف اندر ہوتا تھا، وہ اسکول کے ٹائم سے پہلے آ کر باہر کھڑی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ اتنا ہی لیٹ آتا ہے، اور یہاں پر پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں۔ بھائی اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے ہیں، ہمارا ملک اللہ اس کو امن میں رکھے، سالم رکھے، ملک کی برائی نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کی برائی ہے۔ ہم لوگ یہ صبح صبح نہ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اٹھتے ہیں 11 بجے 10 بجے، پھر کاروبار پہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ لیٹ آتا ہے، سب سے بڑا آفیسر ہوگا وہ آفس میں لیٹ آتا ہے، تو مسلمان کہاں سے ترقی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ صبح کاروبار، حضرت سخر صبح کاروبار کرتے تھے، اللہ نے مالدار بنا دیا ان کو۔ عروہ بن زبیر وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے فجر کے بعد مت سویا کرو، فجر کے بعد مت سویا کرو، اور ان کو معلوم ہو جاتا فلاں آدمی فجر کے بعد سوتا ہے تو عروہ بن زبیر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے، ان کو وہ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، فجر کے بعد سوتا ہے۔ اللہ والے ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتے تھے جو فجر کے بعد سوتے ہیں۔ اس لیے سونا کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہ کہ جی مولوی صاحب نے منع کیے فجر کے بعد سونا حرام ہے، نہیں، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن وہ برکت کا وقت ہے، اللہ کی خاص برکتیں نازل ہوتی ہے اس وقت، اس برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسے بھائی ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مجھے درمیان میں بات یاد آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں چلو یہ بھی سنا دوں آپ کو۔ جمعے کا ہی موقع ہوتا ہے، آپ حضرات سے ملاقات بھی ہوتی ہے، درمیان میں ہفتے میں لوگ بہت سے مسائل پوچھتے ہیں، تو کوئی بات مجھے یاد آ جاتی ہے تو میں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اچھی، عورتوں سے متعلق ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہمارے یہاں بہت سی خواتین ان کو بہت سے ضروری مسائل تک نہیں معلوم ہوتے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے شوہر مر جائے، کسی خاتون کا شوہر مر گیا، اب وہ عدت گزارے گی۔ ہمیں بعض لوگوں سے یہ معلوم ہوا، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے خاندان میں فوتگی ہو گئی، عورت کا شوہر مر گیا اور وہ عورت عدت نہیں گزارتی۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، عورتوں کو یہ مسائل ہی نہیں معلوم۔ اس لیے مسئلہ تو ہم بتائیں گے، ان کو جو پوچھیں گے بیان بھی کریں گے، لیکن ایک مشورہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، ہماری مسلمان بہنیں ہیں، وہ گھروں میں بشتی زیور یہ کتاب ضرور رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر یہ کتاب خواتین کے لیے لکھی ہے، خواتین کو دین کے بنیادی مسئلے معلوم ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جتنے بھی ضروری مسائل ہیں، خاص طور پر جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں وہ بیان کیے اس میں۔ ماہواری کے مسائل ہیں، جناب کیا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس ہوتا ہے اس کے مسائل ہیں، طلاق کے، عدت کے، یہ سارے مسائل ہیں اس میں۔ تو خواتین کو مسائل ہی نہیں معلوم، اس لیے یہ کتاب گھر میں رکھیں۔ پہلے زمانے میں ہر جو ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، یہاں پر مسلمان گھروں میں یہ کتابیں رکھتے تھے، تو یہ کتاب اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، بشتی زیور گھر میں رکھ لیں، آپ کو ضروری مسئلے معلوم ہوں گے۔ اب عدت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، کتنی مسلمان خواتین ہیں ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، تو یہ کتاب ہوگی تو مسئلہ معلوم ہوگا۔ اور عدت کا مسئلہ یہ کسی امام صاحب نے نہیں بیان کیا، مولوی صاحب نے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔
جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن. یہ قرآن کا حکم ہے. 4 مہینے اور 10 دن. اور 4 مہینے 10 دن کیسے گزارے گی؟ اگر اس کی عدت اسلامی تاریخ پہلی اسلامی تاریخ اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ سے اس کی عدت شروع ہوئی، اسی دن شوہر فوت ہو گیا، تو وہ تو اسلامی تاریخ سے 4 ماہ، چاہے 29 کے ہو چاہے 30 کے ہو، 4 ماہ پورے ہو جائے اور اس کے بعد 10 دن عدت پوری ہو گئی. اور اگر اسلامی تاریخ کی اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ نہ ہو، درمیان میں ہو، تو پھر ہر مہینہ 30 دن کے حساب سے ہوگا. یعنی 4 مرتبہ 30 دن کتنے ہو گئے؟ 4 مرتبہ 30 120. اور اس کے بعد پھر 10 دن کتنے ہو گئے؟ 130. اتنے دن اس کو عدت گزارنی. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ عورت گھر میں رہے گی، یہ بنا و سنگار نہیں کرے، یہ عدت گزارے. اب یہاں بعض خواتین ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو شریعت نے ان کو اتنی اجازت دی ہے اگر کوئی بھی ان کے کمانے والا نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، بچے چھوٹے ہیں اور وہ مشکل میں ہے، وہ دن میں جائے کام کر کے واپس آ جائے، رات کو باہر نہ رہے. باقی شادیوں میں جانا، آگے پیچھے جانا، یہ جائز نہیں ہے. اس کا یہ تو قرآن کا حکم ہے. اب خواتین کو یہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور یہ پورا بھی میں نے ابھی یہ تو پورا چیپٹر ہے، میں نے تو صرف پہلی والی لائن آپ کو بتائی ہے. اب یہ مسائل ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہے. طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، یہ جناب کیا ہے پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ مسائل خواتین کو معلوم ہوں گے جب وہ گھروں میں یہ کتاب ہوگی، پڑھیں گے تو مسائل معلوم ہوں گے. اس کا اہتمام کریں. یہ کتاب گھر میں رکھ لیں. اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہر زبان میں ملتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں جس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، مسند احمد میں روایت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں ہمارے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے سب کی اصلاح ہے. اس میں سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. آج کل جو ہماری حالت ہے، ہاں بھائی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمان ہم میں سے بہت سے مسلمان الحمدللہ اچھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ. اخلاقی طور پر کمزوریاں ہیں. یہ اخلاقی کمزوریاں کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، مسجد آئیں گے، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر. یہ ایک حدیث سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم میں ابھی ایک آدمی اندر آئے گا اور وہ آدمی جنتی ہے. ایک جنتی آدمی داخل ہوگا تمہارے اندر. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے. اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. انہوں نے الٹے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے. دوسرے دن آپ نے پھر ارشاد فرمایا ایک جنتی آدمی ابھی تمہارے اندر داخل ہونے والا ہے. پھر ہم انتظار کرنے لگے. پھر وہی انصاری صحابی، وہی صحابی جو کل آئے تھے، وہ داخل ہوئے. تیسرے دن پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک جنتی تمہارے اندر آنے والا ہے. پھر وہی صحابی آ گئے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 3 دن نوٹ کیا، کہا کہ یہ کوئی بہت ہی نیک آدمی ہے، یعنی اس کا عمل کوئی خاص عمل کرتا ہے، کوئی خاص نیکی کا کام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور 3 دن مسلسل. تو کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں اس کا عمل کیا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں. تو وہ آدمی جب
اپنے گھر روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن عمر یہ بھی ان کے پیچھے روانہ ہوئے. گھر وہ پہنچ گئے تو دیکھا بھائی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں, 3 راتیں مجھے آپ کے پاس گزارنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھے مسلمان تھے, اچھے لوگ تھے, بھائی ٹھیک ہے اب 3 راتیں ہمارے یہاں گزار لو, اجازت دے دی. اور ان کا مقصد تو یہ تھا میں دیکھوں یہ عمل کیا کرتے ہیں. وہ کہتے پہلی رات, دوسری رات, تیسری رات کوئی عمل نہیں, نماز پڑھتے جیسے ہم مسلمان پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر ہے وہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں. کہتے ہیں رات کو سو گئے, میں نے دیکھا یہ سو گیا, کوئی عمل نہیں. ہاں اتنا میں نے نوٹ کیا, جب رات کو نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کبھی آنکھ کھل جائے نا تو کبھی ایک کروٹ پہ دوسری کروٹ ہوتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ایک مثال بیان کر رہا ہوں. پھر دوسری کروٹ پہ ہوئے تو پھر اللہ کا ذکر کیا. کہتے 3 رات انہوں نے یہ کام کیا. 3 راتوں بعد میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں تھی آپ کے یہاں ٹھہرنے کی, میں تو آپ کے یہاں اس لیے ٹھہرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا, یہ بشارت دی کہ یہ جنتی ہے. تو میں تو تمہارا عمل دیکھنے آیا تھا, تمہارا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, اور تو کوئی عمل نہیں ہے, کوئی لمبا وظیفہ, کوئی عمل, کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی, کہا بھائی ہاں جو تم نے دیکھا یہی میرا عمل ہے. ہاں ایک بات اور ہے, وہ بھی تم کو بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ کینہ نہیں رکھتا. دل میرا صاف ہے, ہر مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے, کسی کے لیے برائی نہیں ہے میرے دل میں. اور دوسری بات یہ, اللہ نے مسلمان کو, میرے بھائی کو جو خیر عطا کیا ہے, جو بھی خیر کسی کو عطا کیا ہے, میں حسد نہیں کرتا. مجھے حسد نہیں ہے, اس کے پاس بنگلہ کیوں ہے, اس کے پاس گاڑی کیوں ہے, اس کے پاس پیسہ کیوں ہے, اس کے پاس یہ جاب کیوں ہے, اس کے پاس یہ سٹیٹس کیوں ہے, اور جناب کیا ہے یہ عورت ہے تو اس کے پاس یہ سونا کیوں ہے, یہ زیور کیوں ہے, یہ تو جناب انہوں نے بڑی ترقی کر لی, ابھی انگلینڈ آئے ہیں 2 سال ہوئے ہیں, یہ تو بہت آگے نکل گئے ہم سے, ہمیں تو 25 سال ہوئے. یہ حسد میرے اندر نہیں ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے بھائی میں سمجھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اسی عمل کی وجہ سے کہ تمہارا دل صاف ہے, حسد نہیں کرتے ہو, تمہیں 3 دن جنت کی بشارت دی ہے. یہ ہے مسلمان کا دل. دل ایسا صاف ہونا چاہیے مسلمان کا. ہاں دل گلستہ تا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل آج مسلمان کا دل صاف ہو. دل گلستہ تا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. دل اگر ٹھیک ہے میرے دوستو, یہ انسان اس کا پوری باڈی اس کی ٹھیک رہے گی, اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے, دل خراب ہے, پوری باڈی خراب ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.